تو یہ تو گورننس اور پالیسی کا فیلور ہے، لیکن اس کا مین مقصد جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک اکنامک پالیسی کا جو آپ نے انسرٹنٹی پھیلا دی ہے اور اس کو ترجیح نہیں بنایا۔ یہ جو کسان ہے، کوئی بھی اکنامک ایجنٹ جو تھیوری یہ کہتی ہے کہ وہ رسپونڈ کرتا ہے انسینٹیوز کو اور رسپونڈ کرتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کو، لیکن اگر انسینٹیوز کو تب رسپانس کرتا ہے کہ اگر انسینٹیوز جو ہیں وہ قابل اعتماد ہوں اور ان میں تسلسل رہے۔ ہماری جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے اس کی وجہ سے جو خوفناک چیز یہ ہے کہ پچھلے 15 سال کے اندر ہم نیٹ امپورٹر بنتے جا رہے ہیں۔ ہم نے بچپن سے کتابوں میں پڑھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور جناب کسان سب ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن اب تو ہم ایڈیبل آئل سے لے کے ہر چیز، دالیں، پلزز امپورٹ کر رہے ہیں، اور گندم بھی کرتے ہیں جب وقت پڑتا ہے، چینی بھی کرتے ہیں۔ سو یہ میرا اس پہ تجزیہ یہ ہے کہ اٹس اے بیڈ گورننس پالیسی، لیکن مسئلہ مین ترجیحات کا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی اور زراعت کا ریوائیول اس وقت جو ہے ہمارے لوگوں کی ترجیح نہیں دکھ رہا۔ ایک تو ترجیحات آ گئی نا، ایک آ گیا کہ جی آف کورس مافیا کا انٹرسٹ ہے، ایک طبقہ ہوتا ہے جو کوئی امپورٹ کرنے میں اس کو منافع خوری ہوتی ہے، تو وہ پالیسی کے اندر جو ہے، اور پالیسی ساز جو ہیں کیونکہ وہ بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور پولیٹیشین جو ہیں جو خاص طور پہ فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ان کو بیچاروں کو ان معاملات کا میں سمجھتا ہوں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کے ساتھ ان سے کیا کروایا جا رہا ہے۔ کل اسد عمر ہمارے پروگرام میں تھے اور میں نے کہا کہ اگر یہ گیون سچویشن میں کوئی سب سے شارٹ ٹرم کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ایک پوچھوں تو کیا ہے، انہوں نے کہا یہ زراعت ہے، کہ زراعت کے اندر بڑے شارٹ ٹرم کے اندر جو ہے اگر آپ مراد دیں تو روزگار میں، پاورٹی میں اور اکنامک سائیکل چلنے میں یہ ہو سکتا ہے۔ میں ابھی سن رہا تھا کہ پرائسنگ ایک چیز ہے سب سے جہاں پہ کسان جس سے دوڑتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عمیر صاحب ہیں کسان بورڈ کے ترجمان، وہ بتا رہے تھے کہ آلو جو ہے ایشیا کی بڑی منڈیوں میں سے پاکستان ایک ہے، افغانستان تو اب جاتا نہیں، پہلے پورے سینٹرل ایشیا یہاں سے جاتا تھا۔ وہ کہتے جی 2-4 روپے کا کلو جو ہے نا ہم یہاں پہ بیچ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، آلو کا پورا اکاڑا بیلٹ جو ہے ساری جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے کہ 2-4 روپے کا آلو بنا رہے ہیں، مارکیٹ میں جو پرانا آلو ہے جو گوداموں کا ہے وہ 50 روپے کلو بک رہا ہے، نیا آلو 120 روپے کا۔ ابھی 48 روپے کا اور 100 روپے کا جب مارکیٹ کا اور کسان کی پروڈیوس کا فرق ہوگا تو اس نظام کو کیا کہیں گے آپ؟ جی اس کو اکنامکس میں مارکیٹ فیلور کہتے ہیں عامر صاحب، کہ مارکیٹ کا فیلئر تو بڑا انڈر اسٹیٹمنٹ سی ہے آپ کے محتاط سے، یہ تو ڈیزاسٹر ہے۔ جی نہیں، میں اس کو عرض کر رہا ہوں نا جی، یہ جو ڈیزاسٹر کیوں ہو رہا ہے، یہ مارکیٹ فیلور کنٹینیوسلی کیوں ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں اس کو ہم اپرچونسٹ اور آربیٹراج پرائسنگ میں کیوں کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں نا، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ جب مارکیٹ کا میکنزم اور ریگولیٹری سسٹم نہ ہو، اور ابھی تک ہم انگریز کے زمانے پہ چل رہے ہوں کہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر گاڑی میں بیٹھ کے چھاپے مار کے پرائسز متعین کر رہے ہوں، سو اس میں جو آپ کی چین ہے ایکو سسٹم کی، مڈل مین ہر جگہ پیسے کھاتا ہے اور جو بیچارہ بناتا ہے اس کو کچھ نہیں مل پاتا ہے، اور وہ ہورڈنگ بھی ہوتی ہے، اس کے اندر مینیپولیشن بھی ہوتی ہے، اور پرائسنگ کے اندر جو آپ وہ کیا کہتے ہیں اس کو آپ جو ہے چیزوں کو گوداموں میں چھپا کے بھی رکھتے ہیں، سمگلنگ بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ فیلور تو آپ کا ایک گورننس سسٹم کا ہے کہ منڈیاں پرائس ڈسکوری نہیں کر رہی۔ پرائس ڈسکوری ہوتی ہے جب بہت سے ایجنٹس بیچ رہے ہیں اور ان کے کمپٹیشن کے بعد جو کنزیومر ہے اس کو صحیح قیمت ملنی چاہیے۔ یہاں تو صحیح قیمت کا کسی کو انفارمیشن ہے ہی نہیں۔ آج کل کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں کہ آپ سیل فون پہ دبائیں تو آپ کو سارا مل جاتا ہے، کس منڈی میں کتنے کی چیز ملتی ہے، ٹرانسپورٹ کا کاسٹ کیا ہے۔ سو یہ اب انفارمیشن سے یہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، ملے ہوئے ہیں انتظامیہ کے ساتھ، ان کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ تصویریں کھنچائیں اور ٹک ٹاک بنائیں اور چھاپے مارے،
یہ تو ایک فرسودہ نظام کے اوپر سب سسٹم چل رہا ہے. یہ ربیہ مجھے گلہ کرتی رہتی ہیں کہ ہم بڑے ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں، مگر آپ آسان الفاظ میں سمجھا دیں. مگر کچھ فگرز شیئر کرنے پڑتے ہیں کہ لیٹسٹ اب جو فگرز آئے ہوئے ہیں کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ایک سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑا چل رہا ہے کہ گڈس کے اندر 25% جو ہے آپ کی خسارہ بڑھ گیا ہے، 33 بلین کے قریب، اور سروسز ملا لیں تو 40 بلین کے قریب یہ آ جاتا ہے. برآمدات جو ہیں آپ کی وہ 5% کم، اور امپورٹس درآمدات جو ہیں وہ 9% کم ہے، اور یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. اور کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جو خلیج کی صورتحال ہے، یہ تیل جو ہے اوپر نیچے فلکچویٹ کر رہا ہے، 80 اور 100 کے درمیان میں، یہ 125 150 پہ بھی جا سکتا ہے. کموڈیٹیز جو ہیں دنیا بھر میں چونکہ یوکرین کی بلاکڈ رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی مہنگی ہوں گی بہت زیادہ، اس کا بھی ایک کمی نظر آ رہی ہے. تو یہ اوورآل اس کے ساتھ دو اور فیکٹر بھی بلکہ ملا لیں لیٹسٹ جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ای یو بڑے عرصے سے وارننگ دے رہا تھا، اب ان کی بڑی سخت رپورٹ آئی ہے کہ جناب آپ باز نہیں آ رہے تو 2027 کے اندر پہلے لوگ کہہ رہے تھے نہیں یہ آخر میں مان جاتے ہیں، یہ ایسی دھمکیاں ہوتی ہیں، مگر اب وہ کیونکہ ان کے اپنے بھی برے حالات ہیں اور آپ تو کیونکہ ان کے ساتھ ملتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے وہ، اور دوسرا 10% جو امریکہ نے 60 ملکوں پہ لگایا ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ فورس لیبر کی وجہ سے ٹیرف آ گیا ہے. باقی ملک تو 60 پہ کافی ایسے ہیں جو گزارا کر لیں گے. یہ دو فیکٹر ملا لیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ، گرتی ہوئی آپ کی جو ہیں ایکسپورٹس اور بڑھتی ہوئی امپورٹس، کرنٹ فاؤنڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مارجنلی نیگیٹو میں چلا گیا ہے. اوورآل اس کی صورتحال ذرا سمجھائیں. جی ہم سب یہ کلاسک ایگزامپل ہے کہ جب آپ مجھے بہت زیادہ خطرہ دکھائی دے رہا ہے، میلٹ ڈاؤن اور ڈیفالٹ یہ قریب تو نہیں ہے؟ نہیں ڈیفالٹ والا نہیں جی. خطرہ یہ ہے کہ جب یہ آئی ایم ایف کا پروگرام 2027 میں ختم ہوگا تو یہ جن اشاریوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ شارپلی ڈکلائن کریں گے. جتنی پریڈکشنز آ رہی ہیں وہ مجھے اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں. اٹس اے کلاسک ایگزامپل کہ جب تک وہ چوکیدار بیٹھا رہا ڈنڈا لے کے تو آپ کہیں نہ کہیں بیلنس رکھتے ہیں، جو ہی یہ ختم ہوتا ہے تو آپ کی فالٹ لائن سامنے آتی ہیں اور فورن ایکسچینج جو آ رہا ہوتا ہے آئی ایم ایف سے وہ آنا بند ہو جاتا ہے. اب یہ جو ساری چیزیں آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں دنیا بہت زیادہ کمپیریٹو ہو گئی ہے. یہ جو یونیلیٹرل ٹیرف لگے تھے، اس دن میں بیجنگ میں ایک وزیر صاحب کے پاس چین سے ہی بیٹھا ہوا تھا. اچھا انٹرسٹنگلی وہاں پر اور دنیا کا خیال یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں ڈراسٹکلی شاید اوپر نہ جا پائیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اوپیک جو ہی یہ تھوڑا سا بھی جنگ کے اندر کمی آئی، ساری عمر تو جنگ نہیں ہوگی، تو یہ آئل پروڈکشن سپلائی بہت بڑھ جائے گا. جب سپلائی بڑھے گا تو قیمتیں نیچے جائیں گی، کیونکہ ڈیمانڈ کو اب چین اور جاپان جیسے ممالک وہ آلٹرنیٹ روٹس اور آلٹرنیٹ فیولز کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اس کی ڈیمانڈ کم کی جائے. تو 2027 کی پروجیکشنز ہیں کہ تیل نیچے. لیکن کیا ہمارے پاس وقت ہے ایک سال کا؟ ہماری تو ڈیپینڈنٹ ساری اس کے اوپر ہے. ہماری ایکسپورٹ کمپیٹیونیس ڈائریکٹلی لنکڈ ہے فیول کی پرائس کے ساتھ، انرجی کی پرائس کے ساتھ. ہماری تو فالٹ لائنز اتنی ہیں. جو آپ نے یورپین یونین کی بات کی، ہم پتہ نہیں کب سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو جی ایس پی پلس ٹائپ ہے یہ آپ نے سیاسی بنیاد پر ایک فیسلٹی لی ہوئی ہے. آپ کو اس کو کمپیٹیونیس کی طرف لے کر جانا ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیاست سارا وقت ایک سی نہیں رہتی ہے. لیکن ہم اس وقت انفارچونیٹلی کمپیٹیونیس کی طرف نہیں ہیں. تو مجھے اگلا سال بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے 2027-28 کا. 26 تو مشکل ہے ہی ہے، تو اور کنزیومر کے لیے تو اور بھی مشکل ہے جس کی